پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم 9ویں جماعت کی کتاب بہارستان اردو کا حصہ غزلیات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم غزل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ غزل کسے کہتے ہیں اور غزل میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ اصطلاح شعر میں غزل الصنف سخن کو کہتے ہیں، جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ، ہم ردیف اور ہم بحر ہوتے ہیں، اور باقی تمام اشعار پہلے شعر کے قافیے، ردیف اور وزن پر کہے جاتے ہیں۔ معنوی لحاظ سے غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور ہر شعر کا معنی جداگانہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی غزل ایک ہی موضوع پر کہی جائے تو اسے غزل مسلسل کہتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اگر مطلع کے بعد دوسرے شعر کے دونوں مصرے بھی آپس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اس میں شاعر عام طور پر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اولاً غزل سے مراد وہ صنف سخن لی جاتی تھی جس میں عشق و محبت، خوبصورتی اور جوانی کی امنگوں کا ذکر ہو، لیکن تغیر زمانہ کے ساتھ ساتھ غزل بھی اپنے رنگ بدلتی رہی، اس کے موضوعات بدلتے رہے اور غزل کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ جدید غزل میں کوئی بھی موضوع، ہر قسم کے جذبات اور خیالات بیان کیے جا سکتے ہیں، یعنی اب غزل کے موضوعات زندگی کی طرح ہم گیر ہیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ دلچسپ اور مقبول عام صنف سخن ہے۔ یہ غزل ہی ہے جس نے اردو شاعری کو عالمی شاعری کے ہم پلہ بنا دیا۔ اردو میں غزل فارسی سے آئی، تو یہ اس کی تاریخ ہے۔ یہاں سے آگے اردو غزل کی تاریخ یہاں سے آگے دکھا رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ اردو میں غزل فارسی سے آئی، لیکن شعرائے اردو نے غزل میں اس طرح کی جدت طرازیاں کی کہ اردو غزل فارسی سے زیادہ طرحدار بن گئی۔ اردو غزل کی تاریخ۔ اردو غزل گوئی کا آغاز دکن میں ہوا۔ تو اردو غزل گوئی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دکن سے ہوا۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے غزل گو شاعر ہیں۔ یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں بچوں جو یاد رکھنے کی ہوتی ہیں، تو اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں۔ اردو غزل کی تاریخ ہے یہ۔ تو اردو غزل گوئی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ دکن سے ہوا ہے۔ تو اس کے پہلے جو غزل گو شاعر ہیں وہ کون ہیں؟ سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو کے پہلے غزل گو شاعر ہیں، لیکن پہلے باشعور غزل گو ولی دکنی ہیں جنہوں نے اردو غزل کو سربلندی عطا کی۔ ولی کے معاصرین میں آبرو، مضمون وغیرہ نے غزلیں کہیں۔ حاتم، مظہر جان، جان جانا اور آرزو نے اردو غزل کو نمایاں ترقی دی۔ دلی میں میر درد اور سودا نے اردو غزل کو نزاکت، نفاست، سوز و گداز، درد و یاس اور سلاست و صفائی عطا کی۔ 1857 عیسوی کے ہنگامے کے بعد دلی تباہ ہو گئی۔ شعر و ادب کا گہوارہ لکھنؤ بن گیا۔ یہاں میر حسن، مصطفیٰ اور جرات نے ماحول کے اثرات کی بدولت غزل میں معاملہ بندی، مزلہ سنجی اور اوریانی پیدا کی۔ ناسخ اور آتش نے دبستان لکھنؤ کی بنیاد ڈالی۔ اور غزل مضمون آفرینی، حمایت، لفاظی معاملہ بندی اور بوال حوثی کا شکار ہو گئی۔ دبستان لکھنؤ نے داخلیت کے بجائے خارجیت پر زور دیا۔ غالب، مومن اور ذوق نے دبستان دہلی کو ترقی دی۔ غالب کے فلسفانہ انداز نے غزل میں وقار، سنجیدگی اور وزن پیدا کر دیا۔
مومن کی نازک خیالی، حسن اور نفاست نے غزل کو ایک نکھار بخشا۔ ذوق نے زبان و بیان کے لحاظ سے اس کو بلندی عطا کی۔ 20ویں صدی جہاں پوری دنیا کے لیے تغیر و تبدل کی صدی رہی، وہیں اس صدی میں غزل بھی ہر طرح سے تبدیلیوں کا شکار ہوتی رہی۔ اس کی حیت بدلنے کے ناکام تجربے ہوئے، لیکن اس کے موضوعات میں زیادہ ہمگیری پیدا ہوگی۔ اس صدی کی آمد کے ساتھ ہی علامہ اقبال نے غزل کی دنیا میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی۔ حسرت روایت کی بازیافت میں مگن رہے۔ ترقی پسند تحریک نے شعراء کی سوچ اور شاعری کا انداز بدل دیا۔ غم میں جانا کی جگہ غم میں دوراں نے لے لی۔ مزدور اور غریب کی حمایت کے لیے غزل کو بھی لال وردی پہنا دی گئی۔ فیض احمد فیض، جان نثار اختر، مخدوم بھائی الدین، مجاز لکھنوی وغیرہ نے غزل کے ذریعے عوامی امنگوں کی ترجمانی کی۔ تو یہ تھی ہماری غزل کے بارے میں جانکاری کہ غزل کسے کہتے ہیں اور غزل کا آغاز کہاں سے ہوا۔ تو پیارے بچوں، کل ہم انشاءاللہ اپنی کتاب کے مطابق فراق گورکھپوری کی غزل شروع کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے کریں گے۔ شکریہ۔